خدائے قدوس نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں، آمین ثم آمین۔ ہمارا ٹاپک ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ بائبل مقدس کے دو حصے موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک کو ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ اسی کے اوپر یہ گفتگو آج ہم آگے بڑھائیں گے، اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے اہل اسلام کے لیے قرآن شریف میں سے کچھ حوالہ جات کو پیش کیا تھا کہ اگر کسی کے فرسودہ خیالات ہوں تو وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو سکتا ہے، اور پھر وہ عقیدے کی کریکشن کر سکتا ہے کہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور کامل ہے، اکمل ہے، اور بہتوں کو منور اور روشنی بھی بخشتا ہے۔ تو آج بھی ہم اس سلسلے گفتگو کو جاری رکھیں گے، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، تاکہ ان تمام ذہنوں کو رہائی ملے جو کہ ابلیس کی قید میں ہیں اور جو کہ غلط اور فرسودہ خیالات کے حامی ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے کہ ابتدائی مسیحیوں اور رسولوں کی بائبل کون سی تھی۔ پہلے ہم نے پچھلے دو پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کس میں سے حوالہ جات اپنی باتوں کی تشریح کے لیے، خدا کی طرف ان کو منسوب کرنے کے لیے، اپنے واعظ کو بیان کرنے کے لیے کہاں سے حوالہ جات کوٹ کرتے تھے، آلدو وہ خود زندہ خدا کا کلام اور کلام مجسم، نور مجسم ہے، تو بھی وہ پرانے عہد نامہ کو استعمال میں لاتے تھے۔ پھر ان کے صحابی ایسا کرتے تھے، پھر مقدس پولس رسول۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ ابتدائی ایماندار اور رسولوں کی بائبل مقدس کون سی تھی۔ عید پینتیکوس کے روز جناب حضرت پطرس رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی باقی رسولوں کے ساتھ پرانے عہد نامے کو ہی بانٹا تھا۔ یعنی عید پینتیکوس کا جو واقعہ ہے وہ روح القدس کی نسبت کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح کے اس بڑے وعدہ کے پورے ہونے کا دن ہے کہ جب 120 کی جماعت، جن میں مرد حضرات بھی تھے اور میل بھی تھے، فیمیلز بھی تھیں، اور جناب حضرت صدیقہ جناب حضرت مریم بھی وہاں پر موجود تھیں، تو یہ واقعہ ہوا روح القدس کے نزول کا۔ لیکن اس روز بھی جناب حضرت پطرس نے پرانے عہد نامے کو پیش کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی شہادت، مصلوبیت، ان کا قتل عظیم ہو چکا ہے، آپ کی جو قیامت ہے وہ برپا ہو چکی کہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے اور بہت سے لوگوں کو دکھائی دی، اور پھر آپ نے وعدہ فرمایا اپنے آسمان کی طرف رفع کرنے سے پہلے کہ آپ تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بابرکت جو فیض ہے وہ حاصل کرو گے۔ اور جس دن یہ واقعہ ہوا، آئیے ذرا اس واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ اس دن چونکہ روح القدس ہر زمانے میں ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خاص رحم اور کرم فرمایا کہ اب روح القدس کی جو برکت ہے، اس کی سنگت جو ہے، اس کی رہنمائی جو ہے، وہ ایمانداروں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اس دن جب اتنا بڑا واقعہ ہوا اور تمام لوگ روح القدس سے فیض یاب ہوئے، اور یاد رکھیے کہ روح القدس کنہیں ملا؟ جنہوں نے یسوع مسیح کا حکم مانا، جو وہاں ٹھہرے رہے، جنہوں نے اس شہر سے باہر جانا پسند نہیں کیا تھا۔ اور آج بھی میں یہ انکریجمنٹ کروں گا کہ جتنے لوگ الہی فیض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
وہ دیکھیے حیرانگی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم مردوں کے پاس جا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ قبروں کے اوپر جا رہے ہیں, ہم جنامن لکڑ اور پتھر سے مانگ رہے ہیں, لیکن جو ایمان بائبل مقدس کے وسیلے سے وہ زندہ خدا کے ساتھ نسبت رکھتا ہے, یعنی وہ خدا ہے, وہ خداوند ہے, یہ ہر جگہ پر موجود ہے. خدا بھی ہر جگہ پہ موجود ہے اور خداوند بھی موجود ہے, جو شافی ہے, جو میڈیٹر ہے, جو اس دنیا میں لباس بشر کے اندر انسانی جمع پہن کر آئے, وہ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں. تو پھر قبروں کے اوپر مردوں کے پاس جانے کی, لکڑ اور پتھر اور سونے اور چاندی کے بتوں سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو آئیے اس واقعہ کی طرف چلتے ہیں کہ اس روز بھی پرانے عہد نامے کو جناب مقدس پطرس نے باقی رسولوں کے ساتھ تلاوت کیا اور شیئر کیا. رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر چند آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے, کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. تو دیکھیے خدا کے روح کا کیا فیض ہے, خدا کی جو ہستی ہے وہ ہماگیر ہے, وہ عالمگیر ہے سب کے لیے, اور اس کا روح القدس بھی سب کے لیے ہے, اور پھر جو پیغام رسانی وہاں ہو رہی تھی وہ بھی سب کے لیے, اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے, دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے, حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور پھر بہت سارے لوگ ہیں, اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے جو قرینے کی طرف ہیں, اور پھر رومی مسافر ہیں, پھر خواہ وہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کوریتی اور عرب کے لوگ, مطلب بہت سارے جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, بہت ساری نیشنلٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. 11ویں آیت دیکھیے کیا بتاتی ہے, مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے, یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے مختلف خیالات ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا, مذاق کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو یہ روح القدس کی وہ قدرت تھی, روح القدس کا وہ فیضان تھا, روح القدس کا الہی رنگ جو ہے وہ انسانی اور خاکی لوگوں کے اوپر غالب آ گیا, اور لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ آج کیا برکت, کیا کرامت ہے, کیا فضل ان کے اندر سے اور کیا حکمت اور برکت ان کے اندر سے بہ رہی ہے. لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یہ چرچ کے بیسیکلی آغاز کا دن ہے, یعنی چرچ کی تحریک یہاں سے آگے زور کے ساتھ بڑھتی ہے, اور خدا یسوع مسیح نے خود حکم کیا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے, جب تم روح القدس سے بھرو گے تو پھر چرچ ایکسپینڈ کرے گا, آگے بڑھے گا. تو 14ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیو, اب یسوع مسیح زندہ ہو چکے ہیں, آسمان پر صعود اور رفع کر چکے ہیں, اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت پطرس رسول علیہ رحمہ جو ہیں وہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور انہیں بڑی توجہ کے ساتھ اپنی بات سننے کے لیے کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کان لگا کر میری باتیں سنو, کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پیر ہی دن چڑھا ہے, بلکہ یہ وہ بات
میں نے عرض کیا کہ ابتدائی مسیحی کا مطلب کیا ہے؟ مسیح یسوع کے پیروکار. اور یہاں عرض کرتا ہوں عیسائی کوئی لفظ نہیں ہے. پورے قرآن شریف میں مسیحی بہن بھائیوں آپ حوصلہ پایا کریں. آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھو کہ جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے، تم وہ مانتے ہو یا ملا کی نفرت انگیز باتوں کو مانتے ہو؟ قرآن مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھا جائے کہ ان کے ہاں ان کے ایمان کے مطابق قرآن پڑھا یا مولوی پڑھا ہے، تو پورے قرآن میں عیسائی کا لفظ موجود نہیں ہے. احادیث کے اندر بھی عیسائی کا لفظ موجود نہیں ہے. یہ چند جو نفرت سے بھرپور لوگ ہیں ان کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے اسلام کے اندر. قرآن نے تو مسیحیوں کو بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ طریقے سے یاد کیا ہے. انہوں نے نصارہ کہا ہے، انہیں مومن بھی کہا ہے، انہیں رحمت اور برکت کے ساتھ دل رکھنے والا بھی کہا ہے، انہیں بہترین انسان کا جو تمہارا دوست ہو سکتا ہے. تو یہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اس روز جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پطرس جو رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری باتیں سنو. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہری دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. یہ وہ بات ہے جی جو عید پینتیکوست کے روز، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدائی مسیحیوں اور رسولوں کی جو بائبل مقدس تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی پرانا عہد نامہ تھی. تو چونکہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور دونوں طرف کے جو بہت ہی فرسودہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کے اوپر محنت نہیں کی ہے، ارکریزی نہیں کی ہے، تحقیق کا دامن انہوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور پھر انہیں خدا کا خوف بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں. ان کے لیے یہ ٹاپک ہے کہ اس وقت کے ابتدائی مسیحی جو ہیں، مومنین جو ہیں، ایماندار ہیں، یسوع مسیح کے جانثار سپاہی، صحابی ہیں، رسول ہیں، ان سب کی جو ابتدائی بائبل ہے اس ابتدائی زمانے میں وہ پرانا عہد نامہ ہے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ خدا کرے اس سارے پروگرام کے وسیلے سے، اس ٹاپک کی اس ساری تشریح کے وسیلے سے لوگوں کو توبہ کی توفیق حاصل ہو. یہ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں گا جو کہ اوائل کا ہے، ابتدائی ان ایام کا ہے، اس موسم اور اس ماحول کا ہے جسے آپ سنیں گے اور برکت پائیں گے. اور یہ حوالہ جو ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. 7واں باب اور پہلی آیت. اب یقینی طور پر ہم ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، جو کہ خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ان کو آپ تک پہنچایا جائے. 7ویں باب سے پہلے میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ عرض کر دوں، اور وہ ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 3 باب. یہ بھی جناب پطرس ان سے کلام کر رہے ہیں، اس کا اقتصاب ہے، اور اس کی 22ویں آیت میں پڑھوں گا. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ
خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ جناب پطرس بیان کر رہے ہیں اور کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نبود کر دیا جائے گا۔ بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا اور ان سے باندھا، اور جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ تو یہ وہ حوالہ ہے جو جناب پطرس نے استعمال کیا، اور جناب پطرس نے تمام نبیوں کی بات کی کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اب جب ہم 7ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی پر ہیں؟ اس نے پوچھا سردار کاہن نے، اور یہ جو واقعہ ہے وہ مقدس اسطفنس جو ہیں وہ وہاں پہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور مقدس اسطفنس جو ہیں یاد رکھیے ان کا مقدمہ وہاں پیش ہوتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے خدا بڑے عجیب کام اور نشان دنیا کے اندر کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ شریعت اور ان کا جو پاک مقام ہے، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے یہ کہتے سنا تھا کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا، ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے۔ پھر سردار کاہن نے کہا، یعنی مقدس اسطفنس کی بات ہو رہی ہے، پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا، اور یہ بھی پرانے عہد نامے کی باتیں ہیں، اور یہ کہاں پر ہو رہی ہیں؟ سردار کاہن ہے، اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیری بات تیرے نسل کے قبضے میں کر دوں گا، حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی، اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل جو ہے غیر ملک میں پردیسی ہوگی، اور ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنہ کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے، اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا۔ اب سنیے کہ یہ سارا جو بیان دیا جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا پیدائش کی کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت کی کتاب میں سے وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا احوال اور بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا، اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا، لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ یہ مصر میں اناج ہے، اور ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا، اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی تھی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھی بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، اور وہاں اور ہمارے
باپ دادا مر گئے اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے، جس کو ابراہیم نے سکم میں روپیہ دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدہ کی میعاد پورے ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا۔ اب یہ ساری جو بات ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، یہ پرانے عہد نامے کا ہی کلام ہے۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ مقدس اسٹیفنس کا زمانہ ہے، اور پھر چھٹے باب کو بھی آپ جانتے ہیں، اور پھر 7ویں باب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کافی لمبی سٹیٹمنٹ اس کی 42 آیت میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوجوں کو پوجیں، چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدے کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بائبل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کی 47ویں آیت، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی کہتا۔ اب سارا اولڈ ٹیسٹامنٹ شعر ہو رہا ہے، خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ پھر 51 ورس کے اندر وہ کہتے ہیں، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آگے کرتے جا رہے ہیں، اور نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ جب یہ باتیں مقدس اسٹیفنس کر رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے ممور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دانی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نامی ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا، اور سول اس کے قتل پر راضی تھا۔ میرا یہ سارا بیان آپ کو سنانے کے خاص مقصد تھا کہ دیکھیے عید پینتیکوس کے روز جناب مقدس پطرس رسول باقی رسولوں کے ساتھ بھی پرانے عہد نامے کا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چھٹے باب اور 7ویں باب کے اندر جو ہے میں آپ کو لمبی ایک سٹیٹمنٹ، لمبا بیان جو ہے وہ سنا رہا ہوں، اور یہاں تک کہ مقدس اسٹیفنس کے وسیلے سے خدا بڑے بڑے نشانات اور معجزات کرتا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور سردار کاہن نے جب پوچھا تو انہوں نے کون سے حوالہ جات پیش کیے؟ انہوں نے پوری کی پوری ایک لمبی تفصیل دی ہے، اور وہ کہاں سے دی ہے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے اور پرانے عہد نامہ میں سے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ کلام کو سنا رہے تھے، وہ ساری اس تاریخ کو بیان کر رہے تھے، انبیاء اور ان کی اولادوں کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن انہیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، انہیں سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پرانا عہد نامہ کوئی چیز نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ حقیقت جو سچ تھا، جو خدا کا کلام تھا، نبیوں کی معرفت پہنچا تھا، وہ وہاں پر بیان کر رہے تھے۔ پیارے عزیزو، آپ خود سے صاحب عقل ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب دانش ہیں، اور بالخصوص اس زمانہ کے اندر لوگوں کے پاس بہت زیادہ نالج ہے۔ آپ پلیز کبھی یہ تو تھوڑی سی توجہ کر لیجئے اور تھوڑی سی فرصت کے لمحات نکال لیجئے کہ آپ خود سے پڑھنا شروع کریں۔ آپ بھی اگر اس دور میں، ماڈرن دور کے اندر اور اس زمانہ کے اندر، جب کہ بڑی روشنی ہے، بڑا علم ہے، حکمت ہے، اس دور میں بھی آپ کسی کی لاٹھی کو پکڑ کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یا کسی کی رسی اپنے گلے میں ڈال کر مقلد ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی بھی افسوس کا مقام نہیں ہوگا
کہ غاروں کے دور کے انسان نہیں بلکہ جدید دنیا کے انسان بھی اگر دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ توجہ نہیں کرتے، وہ تفتیش نہیں کرتے، وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کا یہ حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ مقدس اسطفنس نے بھی، شہید اول نے بھی ایک لمبی بات کی اور سردار کاہن موجود ہے، اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ انہیں شہادت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہ اس جلال کے ساتھ اور اس مقدس ایمان کے ساتھ باتیں بیان کریں کہ ان کا چہرہ فرشتے کا سا چہرہ لگ رہا تھا سب لوگوں کو، لیکن وہ سچ بیان کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے لاجیکلی، دلیل کے طور پر، کہ ابتدائی مسیحیوں اور رسولوں کی جو بائبل مقدس تھی وہ پرانا عہد نامہ تھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا، اور پھر وہ جناب موسیٰ سے ملاکی تک کی باتوں کو شیئر کرتے، مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے انہوں نے بیان کیا۔ خدا ان کے بےحد شکر گزار ہے کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ میرے لیے باعث برکت ہے، اور بہتوں کے لیے، کہ ہم ایسے عنوانات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق خدا میں برکت دیجیے، ہمارے جانوں پر رحم کیجیے، ہمیں صحیح سمت میں لے کر جائیے، ہماری رہنمائی کیجیے، ہمیں ہر گناہ سے جو تیری ذات اقدس کے خلاف ہے، تیرے کلام مقدس کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچا۔ اور جتنے لوگ نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں یہ کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے نور سے ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو منور کر۔ یہ دعا ہم تیرے کلام مجسم خدا یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کی ساری شراکت کے لیے، رفاقت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے۔ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔